آمدید ہم آپ کو کرنا چاہتے ہیں. ویلکم. میرے ساتھ میرے معزز مہمان اس وقت موجود ہیں. ریاض بھائی کسی تعارف کی محتاج نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگین دس از ناٹ اباؤٹ پروگرام از ناٹ اباؤٹ تحریک انصاف, دس از اباؤٹ پاکستان. بیکاز آئی تھنک ایوری پولیٹیشین جو پالیٹکس میں بھی آتا ہے تو وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آتا ہے. تو ہی از ون آف دا فرسٹ کینڈیڈیٹس with PTI. اور جناب ریاض صاحب میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. سر السلام علیکم. بہت شکریہ. مطلب میں ذرا نکمہ شاگرد ہوں اور میرے دفتر والے بھی اکثر مجھے فائر کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. میرے ساتھ ایک اور جو معزز مہمان ہیں پروفیسر شوکت ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شوکت صاحب جو ہیں چلڈرن ڈگنیٹی فاؤنڈیشن, بلکہ ریاض صاحب آپ بھی چلڈرن ڈگنیٹی فاؤنڈیشن کے ممبر ہیں. جی میں چلڈرن ڈگنیٹی فاؤنڈیشن دا بانی ہوں. بلکہ یو آر دا فاؤنڈنگ ممبر آف دس. اچھا, آپ فاؤنڈنگ ممبر ہیں. پروفیسر شوکت ملک صاحب جو ہیں چلڈرن اینڈ ڈگنیٹی فاؤنڈیشن, اس کے ڈائریکٹر ملک اینڈ ملک لا آفس بیرسٹر اینڈ سولیسیٹر, اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں. پریزیڈنٹ بروکر آف ریکارڈ بھی ہیں. 1% ریالٹی بروکریج کے ساتھ ہیں. فارمر اسسٹنٹ پروفیسر آف کیمسٹری, لاہور پاکستان. دیٹ از دا اونلی سبجیکٹ جو پڑھ کے مجھے نیند بہت آیا کرتی ہوتی تھی. مگر practicing member of Law Society of Ontario, so this means he is a licensed gentleman. Served as a president Green Page Association Limited Canada Immigration کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا. بہت لمبا سی وی ہے تو میں ان سے ہی بات کراؤں گی. مگر اگلے جو ڈاکٹر ڈاکٹر فیض الحسن کی اگر میں بات کرتی ہوں, وہ کہتے ہیں نا بعض لوگ جب بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی, مجھے میری امی کے ایک لفظ یاد آیا کرتے ہیں. امی جان ہمیشہ اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے, وہ کہا کرتی ہوتی تھی جب آپ بندے کو بتاتے ہو نا آئی ہیو ڈن دس اینڈ آئی ہیو ڈن دس اینڈ آئی ہیو ڈن, کھڑے ہو کے مزہ پھر ہے کہ آپ کا کام ایسا ہو کہ آپ بیٹھے ہوں اور آپ کی شخصیت بتاتی ہو دس از دا مین ہو ہیز ڈن اینڈ ڈیلیورڈ سم تھنگ. ڈاکٹر جو فیض الحسن صاحب ہیں, آپ نے PhD سول انجینئرنگ میں کیا ہے. اس کے علاوہ رائرسن یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں آپ نے تربیت اور تعلیم بھی دی. وی آر ویری پراؤڈ ٹو ہیو تھرڈ پرسن فرام دا شیخ صاحب بھی آیا کرتے ہوتے ہیں. ڈاکٹر مرزا حیدر بھی اکثر ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں. اینڈ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے MPhil فائنانس میں یونیورسٹی آف لاہور سے کیا تھا. BSc انجینئرنگ سول انجینئرنگ کی تھی. اور پروفیشنل جو ایفیلیشنز ہیں آپ کی, ممبر پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشن PMP USA سے کیا, ممبر آف اونٹیریو سوسائٹی آف پروفیشنل انجینئرز. بلکہ میں ڈاکٹر صاحب سے آج اس ٹاپک پہ ضرور بات کروں گی. بہت سے لوگ جو پاکستان سے ہیں جب ہم کینیڈا میں آ جاتے ہیں تو ہم وی ورک according to this system. If you have done engineering and you say engineer so and so, you cannot unless you are a member and you have to pay, I think there is around $2,000 fee for that. So then you can write the word engineer with your name, otherwise you cannot. ٹھیک, آپ کے پاس ایک رنگ ضرور ہوتی ہے یہاں پہ, مجھے پاکستان کا نہیں پتہ, مگر یو ویئر اے رنگ, بٹ یو کین ناٹ رائٹ یور نیم یور ایجوکیشن ایز این انجینئر ود یور نیم انلیس یو آر رجسٹرڈ ود دیٹ فار وچ دیر از اے $2,000 فی. ممبر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ MIE کے ساتھ بھی ہیں. لائف ممبر پاکستان انجینئرنگ کے ساتھ بھی ہیں. کرنٹ رسپانسبلٹیز میں بھی بہت ساری ہیں. ڈاکٹر صاحب once again I thank you very kindly from bottom of my heart, and not only to you, I thank to brother Riaz that he brought you here. آپ سول انجینئر ہیں اور میرے ساتھ ایک دو سول انجینئرز نے بلکہ شامل بھی ہونا ہے. جناب مہدی صاحب بھی ہوں گے کہ پاکستان میں آج کینیڈا میں ٹنل کا جب بات ہو رہی ہے تو پوری دنیا میں شور شرابہ ہو رہا ہے. ڈگ فورڈ صاحب کو بڑی اس کی اپوزیشن بھی مل رہی ہے. حالانکہ پاکستان میں انڈر گراؤنڈ جو برج بنے تھے, یہ جو ٹنلز بنی تھی بہت اور دنوں میں بنی تھی, اور شروع کی جو ایک دو ٹنلز بنی تھیں FC روڈ پہ نا, کنال روڈ کے اوپر, کہتے ہیں اتنی سستی بنی تھی کہ وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا. اینڈ دوز آر ویری یوزفل. لائف بہت آسان ہو گئی تھی. ہم اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے.
پاکستان میں فلڈز ابھی آئے ہیں جس کے حوالے سے آئی وش کہ گورنمنٹ آف پاکستان کین ٹیک این ایڈوانٹیج آف پیپل لائک یور سیلف. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان نے ڈیمز نہیں بنائے, ہندوستان نے ڈیم بنائے, اور جب پانی چڑھ جاتا ہے تو ڈیم تو انہوں نے کھولنے ہی کھولنے ہیں نا. دے انفارم اینڈ دے اوپن دا ڈیم. آپ اپنے طور پہ بھی سدباب کریں. پاکستان میں جب ڈیمز بہت بھرے تو ڈیمز کا اوور فلو ہونے کا جہاں چانس تھا, ڈیمز کو کھولنے کے علاوہ بہت سی جگہوں میں نہروں میں شگاف بھی کیے گئے, جس کی وجہ سے عام لوگوں نے بہت سفر کیا. امیر لوگوں نے پانی کا رخ اپنی زمینوں کو بنجر ہونے سے بچانے کے لیے اس طرف نہیں کیا, بلکہ غریبوں کی آبادیوں کو ڈبو دیا. فلڈز, ہاؤ وڈ یو ڈیفائن فلڈ؟ So first of all, thank you very much. You provided this opportunity to us to be in your... You are welcome and I thank you for you being here. Okay, thank you. So, as far as the flood is concerned, I think it's a very simple word and everyone know the floods. But what is flood? Actually, flood چاہے سٹی میں ہو, چاہے ریورس میں ہو, یا کسی بھی جگہ ہو, جو جس فلڈ وے یا ریور واٹ ایور یو کین سے اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اگر پانی آ جائے تو پھر وہ اس کی جو ایمبیکمنٹس ہیں یا اس کی جو باؤنڈری ہے دیٹ کراس دیٹ باؤنڈری اینڈ دین دیٹ از اوور فلوڈ تھرو دی ادر ویز اور دی پلینس. سو دیٹ از دی فلڈ. جیسے ڈاکٹر صاحب پاکستان میں بھی طوفان آئے, میں نے اپنی زندگی گزار دی, میں نے کلاؤڈ برسٹ کبھی بھی نہیں سنا تھا. دنیا میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ کلاؤڈ برسٹ ایک نئی ٹرم اس دفعہ آ گئی. اور ابھی ریسنٹلی ایون کینیڈا میں آپ کو پتہ ہے سسکیچون پورا کا پورا ڈوبا ہوا تھا. لوگوں کی بیسمنٹس میں 3 فٹ پانی کھڑا ہوا. بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ انشورنسز آ جاتی ہیں, نیچرل ڈیزاسٹرز کور ہو جاتے ہیں, گورنمنٹ بہت جگہوں پہ آ جاتی ہے. فلڈ تو کہیں بھی آ سکتا ہے, مگر ہم اپنے آپ کو بعض اوقات انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہوئے بیش بھی بہت کرتے ہیں. ساڈا ہی ملک پیڑا ہے, باقی ساری دنیا چنگی. مگر پاکستان میں آف کورس غربت بہت ہے, کچے گھر بہت ہیں. یہاں پہ گورنمنٹ کا کیا رول ہے؟ اگر اس کے بارے میں بات کر لیں پھر میں آپ کے مطابق بھی چل لوں گی, یا ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو فلڈ پلانز کیا رہے؟ میرے خیال سے کیونکہ آج کل پاکستان میں جو پرابلم فلڈس کی وجہ سے آئی ہوئی ہے, رادر اس کو ایک آفت ہی کہیں جو کہ ناگہانی آئی ہے اور یہ آتی رہتی ہے, اور اگر ہم نے اس کا سدباب نہ کیا تو یہ آتی رہیں گی. تو جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی عرض کیا کہ فلڈ کیا ہے, جی سر, تو جہاں سے فلڈ شروع ہوتا ہے وہ ہے فلڈ پلینس. جب پانی بینک سے اوور فلو ہوگا تو وہ اس کے جو فلڈ پلینس ہیں وہ اس پر جائے گا, جس کی وجہ سے جتنے بھی ایڈجسنٹ ایریاز ہیں وہ سب کے سب فلڈڈ ہو جائیں گے. ٹھیک سر. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہر سال فلڈ آ جاتا ہے یا کسی جگہ کسی سال میں بہت ہی زیادہ فلڈ آتا ہے, تو یہ ریٹرن پیریڈز ہوتے ہیں جس میں کہ بہت زیادہ فلڈ اکثر آتے ہیں. ان کے لیے سدباب کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ریٹرن پیریڈز ہیں وہ ہمارے پاس ریکارڈڈ ہوتے ہیں. ٹھیک سر. 2 سال, 5 years, 10 years, 25 years, 50 years, and then 100 years, and then 500 years. So these are the return periods of the floods. According to these flood periods, we are designing or we design our banks or the flood protection areas. جی سر. So this is the main جو کہ ہمارے عوام کو یا ہماری گورنمنٹ کو یا ہم سب کو یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا سدباب اپنا کرنا چاہیے. ان سمپل ورڈز میں آپ نے کہا کہ جہاں پہ رسک زونز ہوں گورنمنٹ اس کے لحاظ سے اپنا پلان بنا کے پریپیئر ہو اور ان ایریاز کو پہلے آئیڈینٹیفائی کر لے اور پھر ان ایریاز کے مطابق اپنے پلانز بنا لے. دیٹس واٹ یو. ایگزیکٹلی. ایکچولی جس فلڈ کی اب ہم بات کر رہے ہیں یا یہ جو فلڈس آتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے 100 ایئرس کی ریٹرن پیریڈ کے ساتھ.
What do you mean by 100-year return? It means within 100 years, what was the maximum flood? Say, if you start counting from this year, 2025, then go before that 100 साल पीछे चले जाएं. 100 साल पीछे चले जाएं, तो इसमें सबसे बड़ा फ्लड 100 इयर्स में कौन सा आया था? तो दैट शुड बी कीपिंग इन व्यू ऑफ दैट फ्लड, वी हैव टू प्रोटेक्ट, वी हैव टू डिजाइन आवर प्रोटेक्टेड एरियाज. ठीक सर. स्ट्रैटेजीज आपके दिमाग में क्या, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि क्या स्ट्रैटेजीज बनाई जाएं लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म देखिए, एक तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है कि जो आजकल आफत आई हुई है इसको हम किस तरह से टैकल करें ताकि जो हमारी आवाम है उसको कोई सहूलियात मिल सके. जी सर. मगर ये साल या ये सीज़न गुजरने के बाद फिर जो हमें इक़दामात करने चाहिए, क्या प्लानिंग हमें करनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए हम इसको किसी तरह से रोक सकें. दैट इज़ जो मैंने अभी आपसे गुजारिश की है कि 100 इयर्स का जो फ्लड है उसके हिसाब से आप अपनी बाउंड्रीज़ को सबसे पहले सर्वे करके, और सर्वे ऑलरेडी है मगर हमें उस पर पूरी तरह से अमल करना है. यानी उस एरियाज़ में हमारे जो एनक्रोचमेंट्स हैं, यू कैन से, जो हमने मकान बना लिए हैं, हमने कोई और चीज़ बना ली है, तो दे आर गवर्नमेंट एजेंसीज हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट. रादर इफ दे आर नॉट लुकिंग इनटू दैट, इट मीन्स दे आर अलाउइंग द पर्सन्स टू बी देयर एंड बिकम द पार्ट ऑफ दैट फ्लड, जो कि आजकल हो रहा है. सर मैं किसी चीज़ को पॉलिटिकल करना चाहती, पर अनफॉर्चुनेटली माई एवरीथिंग गोज़ पॉलिटिकल. अब आप देखिएगा कि अभी आपने जब ये कहा, अभी वो अलीम खान साहब, अभी वो एक सिटी व्यू के कोई कॉलोनी है, कौन सी है जो पानी में डूबी पड़ी है, पार्क व्यू. अब अलीम खान साहब इज़ अ बिग पॉलिटिशियन, अ रिच मैन, ही कैन बाय एनी ह्यूमन बीइंग और एनी बॉडी. ही बॉट रिवर रावी की वो जो ज़मीन, क्योंकि रावी जब सूखा तो उसने वहाँ पे बना दी. लोग भी बेवकूफ़, उन्होंने वहाँ घर बना लिए. जी, दरिया कैन कम एनी टाइम, सो द प्लानिंग वाज एब्सेंट. सो दिस मीन क्या वो तमाम लोगों को फांसी लग जानी चाहिए जिन्होंने उस कॉलोनी बनाने की इजाज़त दी थी? देखिए, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं. अच्छा. वी ऑल आर, यू नो, हमें अपने गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है. वी आर डिपेंडेंट. पॉलिटिशियंस पे? नॉट पॉलिटिशियंस. पॉलिटिशियंस आर दी, यू नो, दे आर इन्वॉल्व इन सम वेज nowadays you can say. मगर हमारे पास ऑलरेडी अदारे मौजूद हैं. ब्यूरोक्रेसी? नॉट ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी इज़ ओनली, ये मैनेजमेंट के लेवल पर होती है, गवर्नमेंट के, फेडरल ब्यूरोक्रेसी या प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी. जी सर. मगर जो मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे LDA है अगर आप लाहौर की बात करते हैं, जैसे CDA है अगर आप इस्लामाबाद की बात करते हैं, MDA है मुल्तान की बात करें, FDA आप फैसलाबाद की बात करें, तो ये, और फिर प्रोविंशियल लेवल पे अदारे होते हैं जैसे कि इरीगेशन डिपार्टमेंट है या दूसरे, और जैसे फेडरल फ्लड कमीशन है. सो ये जो अदारे हैं इनका जो अपना यानी जो फ़र्ज़ बनता है या जो इनकी जुरिस्डिक्शन है, विद इन बीइंग लिविंग विद इन देयर जुरिस्डिक्शन, दे शुड बी वेरी वेरी रेस्पॉन्सिबल or and cautious for giving yes. any permits or permission exactly to remove all those encroachments. not to allow yes, कुछ जगह अलाउ होती हैं इजाज़त, जो कि 100 इयर्स का अगर आप प्लान है तो उसमें कुछ अरसे के लिए कुछ जगह कुछ काम अलाउ किए जा सकते हैं जो कि परमानेंट नहीं होंगे बल्कि टेम्पररी होंगे. ये फिर इसी तरह से 500 इयर्स का जो रिटर्न पीरियड है उसकी भी एक बाउंड्री लाइन होती है, वहाँ तक आपका फ्लड प्लान्स का एरिया होता है. तो इसमें वी शुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस हु इज़ ट्राइंग टू मेक देयर प्रॉपर्टी और बिजनेस और व्हाटएवर
عام طور سے جو الاؤ کیا جاتا ہے وہ ایگریکلچر کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ ٹائملی آپ اپنی ایگریکلچر وہاں پہ یوز کر کے اور اس کو جو بھی آپ نے فصل اگانی ہے ہر فصل کا ایک پیریڈ ہوتا ہے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے تو وہ بائی لاز ہونے چاہیے. By ایون laws. اف آئی کمپیئر کینیڈا کے ساتھ ہی تو کسی دریا کے کنارے جب ہم گھر بناتے ہیں تو آپ کتنی نیچے ڈگ کر سکتے ہیں, کیا آپ بیسمنٹ بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے, تو یہ بائی لاز ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہیں, بیکاز انفارچونیٹلی آپ نے رائرسن کے ساتھ بھی پڑھایا. وڈ یو مائنڈ اگر میں ریاض صاحب کو یہاں پہ انٹروڈیوس کر لوں؟ بالکل, کیونکہ پولیٹیکل اب آپ لوگوں کا رول آتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ تمام کے تمام آپ کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں دے آر انڈر دا انفلوئنس آف دیز پولیٹیکل لیڈرز اینڈ پولیٹیکل پارٹیز. جیسے علیم خان صاحب, ڈیفینیٹلی دا مین ہیز اے منی, ہی کین بائی اینی بڈی. اس کو پرمٹس دیے گئے, اس کو الاؤ کیا گیا, ہی میڈ دی کالونی. لوگوں کے گھر ڈوب گئے, ان گھروں کی اب کوئی ویلیو نہیں رہی. اس کے علاوہ جب انکروچمنٹس بھی ہوتی ہیں تو ہر پولیٹیشین میں نے اپنی ساری زندگی میں دیکھا, ہر نیا آنے والا پولیٹیشین پچھلی جماعت سے خنس کے بیچ میں ان گھروں کو ہٹاتا ہے یا توڑتا ہے جو اس کی دشمن پارٹی کے ساتھ تھے, انکروچمنٹس کہہ کے. بٹ جو ایکچوئل انکروچمنٹس ہیں وچ کریٹ پرابلم ان دا لانگ رن فار آن اے بگر اسکیل, ان کو کوئی ریموو نہیں کرتا. آپ کیا فرمائیں گے؟ میں اس کے بارے میں اصل میں جو آج کا پروگرام ہے اس سلسلے میں تو ایک بہت ہی ریموٹ گاؤں سے ہوں, ریموٹ اگر آپ کو میں بہت شاباش دیتی ہوں, آپ جو کام کر رہے ہیں, میں چھوٹا سا ہی کرتا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے. میرے دل میں ایک ہی جذبہ ہے کہ مجھے پڑھا لکھا پاکستان چاہیے, کوئی ان پڑھ وہاں میں نہیں دیکھنا چاہتا. آئی وش. اس کے لیے میں نے کوشش کی کہ میں سکول جو ہے بناؤں, 2 سکول بنائے. اور آپ نے اپنے خرچے سے بنائے, کبھی کسی سے پیسہ نہیں؟ نہیں, کبھی نہیں مانگا. نیور. میں 2 لوگوں کا ذکر کرتی ہوں, ایک ان کو میں جانتی ہوں, ہوں گے اور لوگ بھی ہوں گے. ایک ہارون خان صاحب, اے ونڈرفل بردر آف مائن, اینڈ وہ بھی اپنے خون کو جلاتے رہتے ہیں اور وہ جو فاربی اسکول ہے کراچی میں اس کے بچوں کا مان لیتے رہتے ہیں. ایک ریاض, بردر ریاض, آئی ہیو نیور ایور سین ہم آسکنگ اینی پینی فرام اینی باڈی. حقیقت میں گریٹ آدمی. ڈاکٹر صاحب, ملک صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ویل دیکھیے افروبا جی, آئی مین ڈاکٹر صاحب ہیز پرووائڈیڈ ویری پرٹیننٹ ایکسپلینیشن to all those floods and what's happening there, and you have also tilted towards the Riyaz Bhai. He has also added that his mission was to spread the education. So we took our slogan right from there, جہاں پہ ہمارا مشن یہ ہے کہ ایجوکیشن از اے رائٹ, اٹس ناٹ اے پریویلیج, اٹس ناٹ اے پریویلیج. ٹاپ آف دیٹ وی آلسو اوپن آور ڈورس. اور اس کے اندر انٹرسٹنگلی کئی دفعہ آپ دیکھتی ہیں کہ بھئی جیسے چلڈرن ڈگنیٹی فاؤنڈیشن ہے, یہ ایک چیریٹیبل ادارہ ہے جس میں ہم صرف 7 لوگ ہیں جو شروع دن سے چل رہے ہیں. انٹرسٹنگلی اس کو کوئی 1 سال 2 سال بنے نہیں ہوئے. جب آپ اس کی تاریخ کو دیکھتی ہیں تو 1995 میں دس جینٹلمین فاؤنڈیڈ دس ایسوسیشن ان پاکستان. بعد میں یہ مجھ سے ملا کیونکہ آئی واز اے پروفیسر دیئر, آئی واز این ایجوکیشنسٹ, سو آئی گاٹ ڈیپلی انوالوڈ. میں نے پھر اس کا سلیبس جو ہے وہ بنایا اور اس طریقے سے اس کو لے کے چلی. لیکن آپ اس کی بگننگ پہ دیکھیں کہ اٹ اسٹارٹیڈ رائٹ انڈر دی شیڈ آف اے ٹری, کہ 3 بچیاں اس دیہات میں بیٹھی ہیں جو 72 کلومیٹر ان سائڈ ہے فرام چنیوٹ, اور تقریباً 84 کلومیٹر جو ہے وہ آ رہا ہے یہ جھنگ کی طرف سے. تو اٹس ناٹ لائک a big city of Lahore, a big city of Karachi or big city of Islamabad. No, یہ وہ ایریاز ہیں, دی ریموٹ اینڈ لیفٹ آؤٹ ایریاز جہاں پر اس ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ریاض بھائی, وی آر پراؤڈ آف ہم, از دی فرسٹ پرسن in the domain of those villages, probably 13-20 villages, who became a graduate from that land of farming. He was the very first person. اب ہم نے کیا کیا ہے وہاں پہ
کہ جیسے پھر میں ڈاکٹر صاحب کی اس میں ایڈ کرتا ہوں. تو اب وہاں پر جب ہم نے یہ بنا دیا, اس کے آپ نام کو دیکھیں کہ جیسے چلڈرن ڈگنیٹی. مگر اگر ہم فلڈ والے ٹاپک سے نہ ہٹیں اس وقت تو زیادہ بہتر ہے. وی کین ڈو اٹ. I was just trying to introduce the Children Dignity Foundation. We can definitely do it, but later on. No, not a problem. We are not doing a program on children. No, we can. دیکھیے, میں ریاض صاحب کے بارے میں, چلڈرن ڈگنیٹی ایجوکیشن کے بارے میں تو میں ڈیفینیٹلی بات کروں گی. ابھی آپ نے ایک بات کہی, آئی اسپیک لاؤڈ, جو میری تھاٹس ہوتی ہیں, آئی اسپیک لاؤڈ. ابھی آپ نے لفظ کہا کہ ایجوکیشن, ڈاکٹر صاحب اف آئی ایم رانگ پلیز ڈو کریکٹ می. آپ نے کہا کہ ایجوکیشن از رائٹ, اٹ از ناٹ پریویلیج, اٹ از رائٹ. اینڈ آئی بلیو ایجوکیشن از ڈیوٹی, اٹ از ناٹ رائٹ, اٹ از اے ڈیوٹی. رائٹ مین اٹ از میرا حق ہے, مجھے پرووائڈ کرو. نو, اٹ از اے ڈیوٹی. being father or a mother to educate your children. This is not right, it is not privilege, it is our duty. جیسے قرآن پڑھنا ڈیوٹی ہے, دنیاوی علم حاصل کرنا is duty of the parents to educate their children. Not only the parents but also the government as well. انڈرسٹینڈ, بٹ یہ لیٹ می ٹیل یو, جب آپ ہم باقی چیزوں کے لیے, ہم دوپٹہ اتارنے کے لیے, کپڑے اتارنے کے لیے تو پورے کے پورے اتنے بڑے جلوس کرنا شروع کر دیتے ہیں, میرا جسم میری مرضی. مگر وہاں پہ اگر گورنمنٹ از ناٹ ویکنگ اپ, جسٹ ڈو دا پروسیشنز. کھڑے ہو جائیں آپ لوگ گورنمنٹ کے راستے میں, آپ اپنے پولیٹیشینس کے راستے میں کھڑے ہو جائیں, آسک دیم کوسچن, دیٹ از یور رائٹ, گیو می مائی رائٹ, ایجوکیٹ مائی چلڈرن. آپ اپنے جتنے آپ کے وڈیرے ہیں, جتنے آپ کے جاگیردار ہیں, اسٹینڈ ان فرنٹ آف دیم. If your children can go to international universities and colleges, my child has a right to have a school in the area. We are snubbed by those vaderas, landlords, mafias. So it is our duty to ask. مجھے روٹی نہیں ملے گی تو میں دوسرے کو مار کے بھی کھانا مانگنے کی کوشش کروں گی, چوری کر کے بھی. That's my, I have to feed my body. Same way تعلیم. اس میں میں اگر آپ اجازت دیں تو کچھ ایڈ کروں. میں ایموشنل ہو گئی تھی, مائی اپالوجیز. نہیں, بہت صحیح ایموشنل آپ ہوئی ہیں اور ہونا چاہیے تھا آپ کو. جی سر. ہمارے کنٹری کے بارے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. جی سر. جس کو ایجوکیشن پراپر نہ ہونے کے جو ریزلٹس ہم بھگت رہے ہیں, بس میری قسمت کہہ کہ ہم بھگت لیتے. اب اس میں ایڈ کرنا ہی چاہوں گا, آئی تھنک اس کے لیے کوئی ایک الگ سے پروگرام ایجوکیشن کے اوپر اگر آپ کرنا چاہیں گے, آئی ول بی گریٹفل ٹو یو. اور اس میں تھوڑا سا بس آپ کو ایک پریلیمنری یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں, بیک فرام 1947. جی سر. سر سید احمد خان, یو نو, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. جی سر. I am the student of that university. I did my BSc engineering from Aligarh Muslim University. So then you must know my Mamu Jan, Professor Asghar ko you must know him. Yes. Aleek. So यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि why he was interested, why he did it, why he started it. Promote education. The word you know just introduced, the duty, that was the theme, that was the, you know, as a politician, as a scholar, he took his duty as his duty to indulge every human being into the education. سید احمد خان صاحب نے اپنی ڈیوٹی سمجھ کر اس کو بڑے مسائل سے گزرتے ہوئے یہ ادارہ قائم کیا, جو کہ انٹرنیشنلی اب فیمس ہے. جی سر. جی سر. اچھا, ہم واپس آتے ہیں. ملک صاحب, sorry to interrupt you. No, that's fine. If I can just add one line on that education status. جی سر. دیکھیے, ڈیوٹی اینڈ رائٹ, جیسے آپ نے ڈیوٹی کا لفظ ایڈ کر دیا ہے رائٹ کے اندر, اس کا اگر ہم سٹرائکنگ ڈفرینس دیکھیں تو یہاں پہ ایونیوز بنتے ہیں جہاں پر ڈیوٹی پے کرنے والا بندہ موجود نہیں ہوتا. مثلا کچھ آرفن چلڈرن ہیں, ہیئر لیس چلڈرن ہیں. اب یہ بھی پیرنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ دے ہیو ٹو پرووائڈ فار دیئر چلڈرن, وچ از فوڈ, شیلٹر اینڈ آل آف دوز اسینشلز آف لائف. انہی اسینشلز کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشن آ رہی ہے. جب ہم چلڈرن ڈگنیٹی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ڈیوٹی کے بجائے رائٹ کا لفظ انٹروڈیوس کرتے ہیں
تو اس کی معنی یہ ہے کہ ایون اف دی پرسن ہو شوڈ بی پلیسڈ ڈیوٹیفل in this particular context, he is missing. Still, this is a right that should be given. And we are not talking of bachelor's degrees or master degrees. پہلے آپ اس کو رائٹ مانیں گے تو پھر آگے آپ ڈیوٹی کی طرف جا سکیں گے. So that was my take on this. Now, آپ بڑے آدمی ہیں, آپ وکیل ہیں, لاء کی ڈگری بھی رکھتے ہیں, لاء سوسائٹی آف اپر کینیڈا کے ممبر بھی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, جو پاکستان کا وڈیرا ہے, مجھے پتا ڈاکٹر صاحب آپ کب لاسٹ ٹائم گئے تھے, جو پاکستان کا وڈیرا ہے نا, وہ تو آپ کو انسان ہونے کا رائٹ بھی نہیں دیتا. پاکستان کا جو وڈیرا ہے, جو آپ کے بھٹے کا مالک ہے نا, وہ آپ کی نسلوں کو خرید لیتا ہے. They don't know what the rights are. They are not human beings. They are وہ کیا کہتے ہیں, scavages. سسٹر, ہم پریکٹیکلی اس کو فیس کر رہے ہیں اور پچھلے 30 سالوں سے فیس کرتے آ رہے ہیں. آپ ان کو دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ بھئی ہم نے اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا دوبارہ سے, چونکہ ٹاپکس ہیں وہ آف ہو جائیں گے, کہ کس طریقے سے انہی وڈیروں کو ہم نے فیس کیا, اور اس رائٹ کے اوپر رہتے ہوئے وی ٹریولڈ اے لانگ وے. آج ہمارے انسٹیٹیوٹس کے جو گریجویٹس ہیں, دے ہیو بیکم productive members of Pakistani society, contributing members of Pakistani society. اور 6-7 لوگوں کی کاوش سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت عطا فرمائی, because without him it wasn't possible. ٹھیک سر جی, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تاڑی پارٹی دا ایک بندہ ہی میں ذکر کرنی ہے, پاویں وہ جہانگیر ترین ہوئے, ہندہ سی نا تاڑی پارٹی دا, پاویں وہ علیم خان ہوئے, پاویں وہ سرور ہوئے جن نے پی آئی میں ڈوب دیتا, پاویں وہ کی ایک قریشی صاحب, کیا نام ہے, شاہ محمود قریشی, شاہ محمود قریشی, یہ جتنے ریلیجیس لیڈر ہیں, جتنے جاگیردار ہیں, جتنے انڈسٹری, they never let their workers move forward. تسی کی ایڈ کرو گے, کیونکہ اسی فلڈ تو چالو ہوئے, ڈاکٹر صاحب نے پیغام دیتا کہ انکروچمنٹس بند ہونیاں چاہیے نے. ڈاکٹر صاحب کا تجربہ بہت ہے, پر میں محسوس کرنی ہاں اتنے پاویں پولیس ڈپارٹمنٹ ہوئے, پاویں عام پولیس والا ہوئے, پاویں کوئی ڈپٹی کمشنر ہوئے, کوئی بھی بندہ کیوں نہ ہوئے, جے وہ پولیٹیشین دی گل نہیں نہ ماندا, انہوں ٹرانسفر کر کے اتنے پہنچا دیندے نے جتھے کالے پانی والی گل ہے. ڈو یو تھنک, آپ نے پالیٹکس کو دیکھا ہے, ڈو یو تھنک اٹ از ڈویبل جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اگر انکروچمنٹس نہ بننے دی جائیں, پلانز, اس ملک میں تو پلانز کے پلان پولیٹیشین اپنی مرضی سے چینج کرا لیتے ہیں. سسٹر جی, جو پالیٹکس ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے, اور اس پالیٹکس میں پالیٹیشین تو ہے ہی کوئی نہیں. پالیٹیشین وہ ہوتا ہے جو منگتا نہ ہو اور کرپٹ اور چور نہ ہو, اس کا نام دنیا میں رہتا ہے. جو ایسے کام کرتا ہے نا تھوڑے فائدے کے لیے, جاب کے لیے یا پوزیشن کے لیے کرتا ہے, اس کا نام بھی نہیں رہتا, اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. اب پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایجوکیشن ہم نے دی ہے الحمدللہ 95 سے شروع کیا تھا, آج ایریا مریم نواز نے سارے سکول جو ہے نا پرائمری اور مڈل کے یہ پرائیویٹ کر دیے ہیں, آپ کو شاید اس بات کا پتہ ہو. اور ان ہمارے ایریے میں جتنے سکول پرائیویٹ اس نے کیے ہیں, اس کی جو ہیڈ ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, ہمارے سکول سے نکلے ہوئے اسٹوڈنٹ. اور ہم نے اس دفعہ ایک اور کام کیا فلڈ کے لیے, سسٹر جی, فلڈ کے لیے سکول کے دروازے کھول دیے. میری آدھا مربع فصل تھی اس کی چارے کے لیے, میں نے کہا فری چارہ دینا ہے سب کو, 3 وقت کا کھانا دینا ہے ان کو, جتنے بھی میرا. آپ نے کبھی ڈونیشنز نہیں, کبھی ان بھائیوں سے بھی نہیں مانگا, میں نے دونوں بھائیوں سے بھی نہیں, کبھی ڈونیشن نہیں مانگی. کیا وجہ ہے؟ ڈونیشن مانگنے سے وہ نام بڑا آ جاتا ہے کہ بھی ہم نے اتنا پیسہ دیا, تو ہوتا کچھ نہیں. آپ اپنے کھاتے سے کھاتے اپنے سے جو ہو سکتا ہے وہ کرتے. میڈیکل سروس ان کو دی, اور سکول کے لیے ان بچوں سے کہا کہ جی فلڈ کے جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کا کوئی بچہ بھی آئے, ہم ان سے کہتی کوئی فیس نہیں لیں گے. ماشاءاللہ بہت. میں خدا گواہ ہے, نیدر ہی ایڈورٹائزز نور آئی نو ہم مچ,
بٹ ان کی 2 خصوصیتیں مجھے پتہ ہے کہ اگر کسی نے 1 لاکھ روپیہ بھی ان کے پاس، ڈالر بھی ان کے پاس رکھوایا ہے، میرے پاس بندہ آئی نو ہم، 1 یہ لاکھ بھی بندہ سامنے، ان کا بھی میرے گھر ان کا نام رہا ہے، میرے نام پہ 1 لاکھ نہیں، آئی نو سمبڈی 8 لاکھ تک کی ان کی پراپرٹی، اینڈ دا مین گیو اٹ بیک. ان کینیڈا آئی ہیونٹ سین سو مینی. دیر آر ٹیسٹ آف بامبے کے اجاز بھائی، میں کہنی ہے تسی انہوں ضرور، تہاڈا ہی کوئی علاقہ لگتا ہے، اس علاقے دا پانی کوئی بڑا چنگا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اب بات ہم آپ پہ کنکلوڈ کروائیں گے. ایک بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں خود آئی وٹنس ہوں. میں نے وہ جو ڈیم بنایا ہے نا، خانپور ڈیم، اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا ہوا. یہ ڈاکٹر صاحب اس کے مہمار ہیں. اچھا، خانپور ڈیم، یو آر ون آف دا انجینئر. I was the main dam engineer of Khanpur Dam. یہ چیف تھے وہاں. And that was built in 1 year, main dam. Because Ghulam Ishaq Khan was at that time. They were very sincere politicians, sir. Yes, he was the finance minister. Yeah. And he was not releasing. They were very honest and sincere people. He straight away refused to release the money until and unless a person will not commit him that the dam will be constructed within the specified period, and he put that period 1 year. So, you know. اچھا، انہوں نے آپ کو ٹائم لائن دی تھی that you got to complete it in 1 year. The timeline was given to the company, the consulting company, Associated Consulting Engineers. And you know, the Associated Consulting Engineers, I mean ACE, this is the company that was founded by the founder of the Pakistan. قائد اعظم محمد قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ٹیم ہے, they founded it. And why? They just founded it to construct the Pakistan. ڈاکٹر صاحب, you will make us cry. I was the You will make us cry now. From where we can, ہم ان لوگوں کو کہاں سے لے کے آئے. آج کے دور میں اگین چیزیں پولیٹیکل ہو جاتی ہیں. غلام مصطفیٰ کھر صاحب کا میں انٹرویو کر رہی تھی, تو مصطفیٰ کھر صاحب نے کہا, ان کے ورڈز میرا خیال ہے میرے پاس ہے ان کا انٹرویو, کہ بی اب ہم الیکشنز اب کسی شریف آدمی کے بس کا روگ نہیں. میں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی ایک الیکشن کے لیے آپ کو 15-20 کروڑ چاہیے, اور جب آپ کو پوزیشن بنے گی آپ پہلے پچھلا والا 15-20 کروڑ ریکور کریں گے, دین یو ول میک 30 کروڑز نیکسٹ ٹو گو فار دا نیکسٹ الیکشن. سو ناؤ دس از واٹ دی سینیریو از ان پاکستان. واٹ کین ڈاکٹر صاحب, گلوبل وارمنگ, آپ نے فلڈ کے بارے میں بات کی, آپ نے پلاننگ کے بارے میں بات کی, آپ نے کہا کہ پچھلے 100 سال کا ریکارڈ ہمارے پاس ہو تو وی کین میک پلانس. یو آر اے سول انجینئر, آپ نے خانپور ڈیم بھی بنایا, مگر میں اب یہ کہتی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب دنیا کی آبادی بہت بڑھ گئی, گلوبل وارمنگ, ہم نے کیمیکلز کا استعمال زیادہ کر دیا, دھوئیں اور فیکٹریوں کا استعمال زیادہ ہو گیا, تو یہ گلوبل وارمنگ میں گلیشیئرز بہت پگھلتے چلے جا رہے ہیں. آپ کے سامنے جو چینجز ہیں, کلاؤڈ برسٹ, آئی نیور ہرڈ ان مائی لائف بادلوں کا پھٹنا. آپ کو بتائیں کہ جب جس دن اس دفعہ میں نے یہ ٹرم سنی تو میں بلکہ اس کو ڈھونڈ رہی تھی, واٹ از کلاؤڈ برسٹ, تو میں سمجھی شاید بجلی گرنے کی بات ہو رہی ہے. بٹ دین میں نے جب اس کو گوگل کیا تو پتہ چلا کہ ان اے گیون پیریڈ آف ٹائم دا اماؤنٹ آف رین بہت زیادہ ہو جائے تو اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں. جو ہمارے یہاں سسکیچوئن میں بھی ہوا, 133 ملی میٹر پانی برسا اور یہاں کی بھی سڑکیں زیر آب آ گئیں. تو اگر یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ان سین چیزیں ہوتی ہیں تو کینیڈا کچھ نہیں کر سکا, پاکستان کیا کر لے گا؟ ہاں, جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اس کو تو ظاہر ہے, دیز آر دی نیچرل ڈیزاسٹرز, اس کو آپ نہیں روک سکتے, مگر اس کا سدباب تو کر سکتے ہیں. کیسے؟ جیسے گلوبل وارمنگ ہے, اس کو آپ کس طرح سے اوور کم کریں, کس طرح سے آپ اپنی گاڑیوں کو, اپنے شہروں کو کس طرح سے آپ. سر پاکستان تو کنٹریبیوٹر ہے ہی نہیں گلوبل وارمنگ میں. اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں, اینڈ آئی ہیو دوز اسٹیٹسٹکس, کہ پاکستان از ناٹ کنٹریبیوٹر, دس مور تھنگ از بین, ایون ناؤ چائنا از ناٹ کنٹریبیوٹر ٹورڈز دا گلوبل وارمنگ, دس از ویسٹ اینڈ یورپ وچ از کنٹریبیوٹنگ ٹورڈز دا گلوبل وارمنگ. یس,
But global warming is not only and only related to one country. It is the whole world. You know, The whole world should pay I mean, we have the authority or we have the jurisdiction on the land, but not in the Nature. in the nature. صحیح. So this صحیح. is being transferred from one place آپ کا to another. کیا میسج ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے؟ دیکھیے، پاکستان کے لیے سب سے اہم جو جیسے کہ آج کل ڈیزاسٹر ہوا ہے، جس طرح سے آج کل پرابلمس ہوئی ہیں، تو ان کو کس طرح سے فیوچر کے لیے ہم سیو کر سکیں، اس کے لیے عام آدمی کیا کر سکتا عام ہے؟ آدمی کیا کر سکتا ہے یا گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا اپورشنمنٹ آف انڈس واٹرس، پانی کا، انڈس واٹرس کے پانی کا بٹوارا. سنتاس کا معاہدہ. سنتاس معاہدہ نہیں، سنتاس معاہدے کے بعد پھر تقسیم. اور یہ جو اپورشنمنٹ آف انڈس واٹرس تھا، یہ کوئی 70 ایئرس سے 1991 تک نہیں ہو پایا تھا. 1934 سے اسٹارٹ ہوا اور اس کی کوئی اراؤنڈ 9 کمیشنز بنے، بٹ نو ون واز سکسیڈیڈ ٹو ریزالو دس ایشو. 1990 میں آپ یوں کہہ لیں 1989 میں اس پہ کام ہوا، اور پھر وہی بات آ گئی کہ جن لوگوں نے پاکستان کو، جو ٹیم پاکستان کو بنا رہی تھی، جنہوں نے بنایا، اس میں راجہ صاحب محمود آباد تھے جنہوں نے ACE بنائی، ایسوسیٹڈ کنسلٹنگ انجینئرس. خواجہ عظیم الدین صاحب، ہی واز دا رینوڈ انجینئر ایٹ دیٹ ٹائم. وہ اسٹارٹڈ وہ واز دی فرسٹ مینیجنگ ڈائریکٹر آف دس کمپنی. راجہ صاحب محمود آباد واز دی چیئرمین آف دس کمپنی. اسی طرح سے عباس خلیلی، ہی واز دی ڈائریکٹر آف دس کمپنی. وہ فاؤنڈیڈ دس، آئی مین دس، دیز آر دی ممبرس ہو فاؤنڈنگ ممبرز آف دس. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ 1989 میں آئی ورکڈ ود عباس خلیلی. آئی ایم پراؤڈ that I worked with him. He groomed me rather 12 years period. MashaAllah. And I did so many national works, national projects, and I concluded successfully all of that. ان میں ایک یہ اپورشنمنٹ آف انڈس واٹرس تھا، جس کو کہ مجھے اس زمانے میں خلیلی صاحب نے مجھے انٹروڈیوس کرایا جنرل آغا منظور رؤف. ہی واز دی ایڈیشنل سیکریٹری منسٹری آف واٹر اینڈ پاور. تو بات یہ ہوئی کہ وین آئی ڈسکسڈ ود جنرل آغا منظور رؤف، آر یو ریئلی انٹرسٹیڈ ٹو ریزالو دس ایشو؟ ایٹ دیٹ ٹائم بائی چانس ہی واز ریٹرننگ from a meeting from the Prime Minister. And he was very much, difficult position کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. I'm the secretary. Frustrated, very much frustrated. I asked this question. بریگیڈیئر صاحب تھے اور وہ پرائم منسٹر سے جنرل آغا منظور رؤف. جنرل آغا منظور مل کے آ رہے ہیں پرائم منسٹر سے جی، اور وہ ہی واز فرسٹریٹڈ کہ وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے بٹ پرائم منسٹر ڈڈ ناٹ الاؤ. اور وہ انجینئر ان چیف بھی رہے ہیں پاکستان آرمی کے. تو میں نے ان سے کوشچن کیا کہ آر یو ریئلی انٹرسٹڈ ٹو ریزالو دس ایشو؟ تو ہی واز تھنکنگ وائی ہی از آسکنگ، آئی ایم سمپلی اے پبلک پرسن. دین اگین آئی آسک، تیسری مرتبہ جب میں نے کہا کہ آئی ایم سیئنگ آئی ایم ویری مچ فرسٹریٹڈ. انہوں نے کہا یس، تو میں کیوں نہیں چاہوں گا، واٹ کین یو ڈو؟ میں نے کہا یس آئی کین ریزالو اٹ. آئی ہیڈ دی کریج to say this, that I would be. مگر آپ کو گورنمنٹ کے پولیٹیشینز اگر فنڈز ہی نہ دیں گے تو what would you do? That's why I'm telling you that we worked on that project. Within 6 to 9 months period I resolved that one. پیسہ کس نے دیا؟ کسی پیسے کی ضرورت نہیں. سر بتائیں وہ کیا؟ Only the strategy. یہ جو آپ فلڈ کی بات کر رہے ہیں، کسی پیسے کی ضرورت نہیں. جس طرح سے یہ ریزالو ہوا اسی طرح سے یہ بھی ریزالو ہوگا. کیا کیسے؟ یس، دیکھیے اس وقت بھی ادارے تھے، مگر اور ایوری آئی تھنک کوارٹرلی دے ور ہیونگ اے میٹنگ آن اپورشنمنٹ آف انڈس واٹرس. چیف منسٹر بلوچستان، چیف منسٹر NWFP، چیف منسٹر پنجاب، چیف منسٹر سندھ،
all were coming along with their team, and they were just discussing their, the meetings. You have the tea, you have the biscuits, and this and that, and they will have the बस चाय पानी पिए और चले गए. 70 साल इस तरह गुजरे, और इसी में 9 कमीशंस भी बने जो कि चीफ जस्टिस के कमीशन थे, बड़े रिनोड. मगर क्या वजह क्या थी, ये मैं आज आपको बताता हूँ. वजह ये थी, नंबर 1 विल पावर, नंबर 2 आपस में जितने भी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन एंड गवर्निंग स्ट्रेटजी was not same. Was not same. They were not aligned. Was not on one page. That's why the issue was not resolved. एक बंदा बात करता था, दूसरे को इतराज होता था, तीसरे को इतराज होता था. They were not aligned. Yes. No coordination. तो मैंने उनको प्रपोज किया कि उस वक्त सरताज अजीज साहब थे प्लानिंग कमीशन के. Again great man. उनके घर पे ये अरेंजमेंट किया गया, एंड आई प्रपोज दैट ऑल द चीफ मिनिस्टर्स वन बाय वन should be asked to be there, and we will discuss it very carefully and with their technical team, and then we successfully resolved it. And क्या किया था वही तो बताएं. आपने encroachments खत्म की. not, this was not the encroachment, this was the distribution of waters अच्छा, of the 4 provinces जो कि इंडिया से आता है, जिसको कि जितने हमारे 5 दरिया हैं उनको. मगर अब तो हमारे दरिया सूखे पड़े हैं. ये जिस ज़माने की आप बात करते हैं, हमने भी ट्रैवल किया. हाँ. दरियाए रावी ठाठे मारता, सतलुज चिनाब. अब तो सर दरिया वो तो जोहड़ भी नहीं रहे. हाँ नहीं, देखिए रावी का पानी और उधर रावी से जितने भी ईस्ट साइड के दरिया हैं वो सारे आके, ये जो हमारे पास 3 दरिया हैं, इंडस, देन झेलम एंड देन चिनाब, इनमें ये सारे मिक्स कर दिए गए. हमारा यानी इंडिया ने ये 3 दरिया पाकिस्तान को दे दिए गए, और बाकी दरिया जो हैं वो, मगर पानी रोका नहीं जा सकता है किसी भी तरह से. वो अपने हिसाब से जब उनके डैम्स भरते हैं तो वाटर फ्लोज, दे हैव टू रिलीज इट. ये तो इसके लिए फिर बात वही आ जाती है कि हमारे पास अदारे मौजूद हैं, मगर उनमें कोऑर्डिनेशन, उनकी जुरिस्डिक्शन, उनकी गवर्नेंस, वो अगर प्रॉपर नहीं होगी तो आप ये कोई भी काम कामयाब इसके साथ नहीं कर सकते. बहुत शुक्रिया डॉक्टर शौकत साहब ने कहा. तो दुनिया का जो रोल मॉडल कंट्री है वहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं रही तो हम तो वैसे ही भेड़ बकरियों का गला बन गए हैं सर पाकिस्तान में. हर पॉलिटिशियन, हर आदमी अपना एक ग्रुप लेके चल पड़ा है. हाँ, मगर मैं बिल्कुल सही आप फरमा रही हैं, मगर मैं ये बात करूँगा कि इस वक्त के अपॉर्शनमेंट ऑफ इंडस वाटर्स भी इसी माहौल में हुआ है, इन्हीं मसाइल के साथ हुआ है. और इत्तेफाक से उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हमारे नवाज शरीफ साहब थे, जिन्होंने और रिजॉल्व किया था. ये नहीं, रिजॉल्व तो जो टीम मैं बता रहा हूँ आपको हमने किया, मगर उनके दौर में ये अनाउंस हुआ, और पहली पाकिस्तान की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई, CCI मीटिंग जिसे बोलते हैं. अब तो हर महीने होती है तकरीबन ऑलमोस्ट. और 21 मार्च 1991 को हुई, जिसमें रिजॉल्व हुआ. और साथ में फिर हमने ये भी प्रपोज किया कि खाली इसका रिजोल्यूशन काफ़ी नहीं है, बल्कि इसको फर्दर इसको मॉनिटर करने के लिए देयर मस्ट बी ए टीम. सो वी क्रिएटेड इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी. I was the main person of that. I was the, you can see the kingpin of that. हमने उसका बिल बनवाया, फिर उसको पास कराया, और ये सारा कुछ. तो इसी तरह से ये जो फ्लड का मामला है, इसमें हमारे पास बहुत सारे अदारे हैं, जैसे फेडरल फ्लड कमीशन है, जिस तरह से प्रोविंशियल फेडरल अथॉरिटीज़ हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट्स हैं, मगर उनको किसी तरह से, दैट आई नो, not all the things cannot be discussed in this meeting, in this show. Yeah, so it can be done, not easily, but it can be done. It's doable. It can be reasonable. So can you go there? Can you do it? I'm ready for that. I'm ready for to help my country. आजकल की तो वो कहते हैं ना, पोलराइजेशन ही इतनी है कि कोई 2 बंदे तीसरे की बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं है. तो डू यू थिंक यू विल बी एबल टू मेक इट पॉसिबल? इसी के लिए
جب تک آپ کے اندر ول پاور نہیں ہوگی اور آپ کی ویژن وہ نہیں ہوگی جس میں کہ جس کے ساتھ یہ کام کیا جائے، وہ آپ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر شوکت صاحب، میں نے آپ سے ان کا سی وی ڈسکس بھی کیا ہے. سول انجینئر ہیں انٹرنیشنلی. ہی ہیز ڈیلیورڈ ویری مینی تھنگس. کنکلوڈنگ ریمارکس ریاض بھائی میں آپ کے لینا چاہتی ہوں، بیکاز میری نظریں بار بار آپ پہ اس لیے آتی ہیں کہ مجھے پولیٹیشنز پہ بڑا اعتراض. آئی مائٹ بی رانگ، ناٹ ایوری بڈی از لائک یو. خدا کی قسم میں آپ کو خوش کرنے، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں لیا. ڈیڈ آئی ایور آسک یو؟ نیور. آئی ہیو سین یو کہ آپ نے اپنے پلے سے بہت سے اچھے کام کیے ہیں. میں ایک پروگرام کرنا چاہ رہی تھی تاریخ کا ایک ورک بھائی کے ساتھ. وی could not do it and we did not want to do it again because we are so very much divided کہ خالد بن ولید کا بھی اگر ذکر کیا جائے تو there are people جو ان کی ایک چیز کو صحیح مانتے ہیں کچھ، تو ہم نے کہا ہم کنٹروورسی میں جانا ہی نہیں چاہتے. That is a kind of man. The man, he helps people in Pakistan. مگر ظاہر ہے اگر تعلیم بھی دلوا رہے ہیں تو ہی از ڈوئنگ اٹ فرام ہز اون پاکٹ وداؤٹ اینی انٹرسٹ. آپ نے پولیٹیشینس کے ساتھ کام بھی کیا، پولیٹیشین کو دیکھا بھی، آپ نے اپنے علاقے کے وڈیروں کو بھی دیکھا. آپ کنکلوڈ کریں، آپ کیا کہیں؟ سسٹر جی میں یہ کہوں گا کہ میں نے عمران خان سے بھی ڈسکشن فیس ٹو فیس کی اور اس کو سارے اپنے پوائنٹ آف ویو دیے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا عظیم عورت ہے، عظیم عورت ہے، کاندھے سے کاندھا ملا کے کام کیا. اس کو جیل میں دینے کی یہ بڑی سزا پائیں گے، بڑی سزا پائیں گے. بہت اچھی عورت ہے. میں اس کے کلینک پہ بھی بیٹھا، وہاں پہ وہ عورت وہ ہے جس نے اپنے بچوں سے خون بھی دلوایا اپنے مریضوں کو. دلوایا. اب میں یہ ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کیا، جب یہ فلڈ آیا، آفت آئی وہاں پہ، تو میں نے ان سے درخواست کی. میری خوش قسمتی ہے کہ جب میں نے شروع کیا یہ ایجوکیشن کا کام تو مجھے پروفیسر شوکت صاحب مل گئے، بعد میں ڈاکٹر صاحب مل گئے. دونوں حضرات وہاں دیکھ کے آئے ہیں اپنی آنکھوں سے. اب تو ڈاکٹر صاحب نے مشن بنا لیا ہے کہ یہ جب بھی پاکستان جائیں گے اسکول میں ضرور جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ اسکول میں ان کے بھی وزٹ کیا آپ نے؟ ہاں میں تو 2 مرتبہ میں وزٹ کر چکا. آئی ایم دی چیئرمین آف دس نیشنل چلڈرن ڈگنیٹی فاؤنڈیشن. So as a chairman, I visited it and I am encouraging the whole, there are 2 colleges, one is for boys and one is for girls. So I am. مجھے حیرت ہے کہ اس آدمی نے کبھی اتنی دفعہ یہ ریڈیو پہ he never announced these good deeds and he is doing everything from his own pocket. Yeah. And he is delivering something for Pakistan. Living in Canada, delivering in Pakistan. جی سر. پاکستان کا مجھ پہ قرض ہے سسٹر. اس نے مجھے ایجوکیٹ کیا ہے اور وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہو جب میں پبلک کی پاکٹس پہ دیکھوں، پبلک کے پیسے کھا جاؤں. اللہ آپ کو زندگی. اور میں یہ ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا کہ ایجوکیشن کے لیے ہم کر رہے ہیں، پلیز آپ تو ماہر ہیں اس کام کے، سول انجینئر ہیں ماشاءاللہ، PhD ہیں، مجھے کچھ بتائیے کہ پاکستان میں فلڈوں کا کچھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا؟ باجی تعلیم بہتر کریے، پولیٹیشنز کو تبدیل کریں. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں نے پلان بنایا ہے، پاکستان میں فلڈ کو کنٹرول پورا تو نہیں کیا جا سکتا لیکن کم سے کم کیا جا سکتا ہے ڈیمیجز کو، جتنا کم سے کم ہم کر سکتے ہیں. اور کوئی انجینئر، کوئی بندہ میرے سامنے بیٹھ جائے، میں ڈسکس کروں گا، یہاں کا کونسلر میرے ساتھ بیٹھ جائے اور اگر ایمبیسیڈر بیٹھ جائے، میں ان کو پلان دوں گا. اگر وہ سیٹسفائیڈ ہوئیں تو پھر میرے ساتھ چل پڑیں. میں والنٹیئرلی، جیسے آپ والنٹیئرلی ایجوکیشن کے لیے کر رہے ہیں، میں چلڈرن ڈگنیٹی فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ پلان گورنمنٹ آف پاکستان کو فری میں دوں گا، کوئی کاسٹ نہیں لوں گا. ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. جو اپارشنمنٹ آف واٹر کا میں نے کام کیا ہے وہ بھی فری آف کاسٹ تھا. I have never. You did not charge any penny? No, not a single. Yes. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سر. Quick 1 minute for you. Oh, thank you so much. دیکھیں ابھی آپ نے جو کہا ہے نا کہ انکروچمنٹ والی جو بات ہوئی ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں جب ہم ان کی کازز دیکھتے ہیں نا، کازز آف فلڈ ان پاکستان،
تو دوز آر ناٹ اونلی دی پیپل ہو آر ہیونگ دوز انکروچمنٹس, اور اس میں علیم خان صاحب انوالو ہو گئے فلاں فلاں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں کہ وی آر انیبل اور وی ڈو ناٹ ہیو دی کیپیسٹی ٹو ہینڈل دیٹ واٹر. تو اب وہ جو کیپیسٹی ہے وہ ہمیں انکریز کرنی ہے, چاہے وہ ڈیمز کی شکل میں انکریز کی جائے, وہ بیراج کی شکل میں. دیز آر دی ٹیکنیکل پیپل ہو انڈرسٹینڈ بیٹر, بٹ بیکاز آئی واز اے سائنس اسٹوڈنٹ ایز ویل, we have also gone through these kind of philosophies کہ بھئی یہ فلڈز کیا ہیں, پانی کو کیسے ریٹین کیا جا سکتا ہے. اب آپ کو اگر پتہ ہے کہ اتنے کیوسک پانی جو ہے وہ پچھلے میں آیا تھا 100 ایئر, ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہم 100 ایئر پہ نہیں جا رہے, ہم پچھلے 20 سالوں کا لے لیتے ہیں, 10 سالوں کا ڈیٹا ہمارے سامنے آ جاتا ہے. لیکن اگر وہاں پر جیسے آپ نے شروع سے لے کے آخر تک ایک چیز کو پریویل کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وی آر لیکنگ ان سنسیئرٹی, وی آر لیکنگ ان انٹیگریٹی, وی آر لیکنگ ان ایمپیتھی. کہ اگر میں اپنے بارے میں سوچتا رہوں اینڈ آئی ایم ناٹ پوٹنگ مائی سیلف ان دی شوز آف دوز پیپل ہو آر افیکٹڈ اور ہو آر لائکلی ٹو گیٹ افیکٹڈ, دین نتھنگ ول ہیپن سسٹر. اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر رہے. میں یہاں پہ جیسے جناب ریاض صاحب کو میں تھینکس کہنا چاہتی ہوں. میں پاکستان کا ایک ادارہ الخدمت, I have seen them working tirelessly in 2005. I witnessed that. آج بھی الخدمت محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے. حدیقہ کیانی, she is doing a great job in Pakistan, even گھر بنانے میں, and I made her my role model. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, ملک صاحب آپ کا, ریاض بھائی I really love you. Thank you very much. Thank you very much for having us. Very my dear brother, and آپ ہی کے توسط سے ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لائے. Please stay tuned. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.